गुड आफ्टरनून नाजरीन एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन मलिक। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम इमिग्रेशन और ह्यूमन राइट्स लॉ के बारे में बात करते हैं और आपको उन रूल्स और पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं जिनका किसी न किसी तरह आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। नाजरीन, आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अपने केस के बारे में या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के केस के बारे में, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इस शो में आपकी कॉल्स लाइव लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बात याद दिलाता चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको कम्प्रिहेंसिव लीगल एडवाइस देना नहीं है। इसकी एक वजह नाज़रीन ये है कि इस शो पे हमारे पास वक्त और इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है। इसलिए अगर आपको अपने केस के बारे में डिटेल लीगल एडवाइस चाहिए तो इसके लिए आपको किसी सोलिसिटर के पास जाना पड़ेगा, जो आपकी पूरी बात सुन के आपके सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए आपको कंक्लूसिव और कॉन्फिडेंशियल लीगल एडवाइस देगा। नाज़रीन, अब वक्त जाए के बगैर चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और देखते हैं पहले कॉलर कौन है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। Hi, good afternoon. I've got two questions. I'll quickly ask you them. My husband got indefinite leave to remain on the basis of long residence last month, and I'm applying on a full RM. Just two questions on maintenance and accommodation. We bought a property when he was a student in 2007. We never declared to Home Office that we have got a property. Is that okay if we say them now that we've got a property and we're paying the mortgage? And maintenance-wise, my husband couldn't find a job at the moment, and he's driving a taxi since last year. But he has then become self-employed, and I never contacted the Home Office about that. Now, is he okay if he takes his badge and, he puts like 400, 500 pounds every week in the bank? Or he has to get self-employed with the Inland Revenue first and then get the papers on and then take it to the Home Office, because I've got my appointment in person after a week. Okay, so wait can a you please minute. guide me on that? Thank you very much. Okay, is your husband, he's going to apply for indefinite leave to remain or what? No, I'm going to apply as a spouse visa. You're going to apply for a spouse visa. Your husband has got indefinite leave to remain. Yeah, he's got indefinite leave on the basis of long residence. Sorry, your voice is too low. I can't hear you properly. Okay, that's fine. I mean, one of the key requirements is that you have to produce evidence that you as a couple and any dependents are in a position to maintain and accommodate yourself without recourse to public funds in the United Kingdom. Yeah, that's why I need to know that maintenance-wise, is it necessary for him to get self-employed first because he was driving a taxi at the moment because he couldn't find a job? Or can he just get his badge and show them that he's driving a taxi and he's got the money getting in the bank? Is that okay, or he has to get self-employed first? Is it a requirement, or just he can just take the money, the bank statements, and take the badge with him and tell him that we drive that and I can maintain my wife? Okay. Because we've been living together. Fine. I mean, all he has to prove that he is in a position to maintain and accommodate himself and any dependents without recourse to public funds. If he is working as a cab driver and if he can demonstrate this, then that would be okay. But if he has not been registered as a self-employed person, then it will become slightly difficult for him to show. So then perhaps the better idea would be to get the tax documents sorted out first and then to make an application. Thank you for your call. नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी सिस्टर को अप्लाई किया था 4 साल पहले। ठीक है। तो उन पे 320A लग गई थी। मुझे भैया पूछना है कि अगर 320A लग गई हो एज ए विजिटर तो क्या ये कोई बैन होता है या क्या होता है ये? ठीक है, देखें ये जो पर्टिकुलर रूल है इसके बारे में केस इस वक्त पेंडिंग है, जिसमें ये इशू कोर्ट के सामने है कि जो रूल है ये लॉफुल है भी है नहीं है। इस रूल का एक अपेरेंटली इफेक्ट ये होता है कि अगर कोई शख्स की एप्लीकेशन इस रूल के तहत रिफ्यूज़ होती है तो उस पर 10 साल का बैन लग जाता है। यानी 10 साल तक आपकी जो सिस्टर हैं वो जो भी एप्लीकेशन करेंगी वो एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सिस्टर एप्लीकेशन करती हैं और वो रिफ्यूज़ हो जाती है दोबारा, तो आपकी जो सिस्टर है उसको चैलेंज ज़रूर कर सकेंगी कोर्ट में, और कोर्ट में वो ये आर्ग्यू कर सकती हैं कि जो रूल है 10 साल का बैन है ये अनलॉफुल है। अब वो ऐसा करना चाहती हैं नहीं करना चाहती ये उन पे है, लेकिन वो अगर एप्लीकेशन करेंगी तो इट्स लाइकली कि वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। हो सकता है अपील में कोई डिफरेंट आउटकम आ जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे आया था, मैं डॉक्टर हूँ, टियर 2 पे यूके में आया था और 6 महीने मैं वहां रहा। उसके बाद फिर मैं आइल ऑफ मैन चला गया, वहां का वर्क परमिट लिया, उसके बाद वहां का टियर 1 लिया। उसके बाद वापस मैं 1 साल बाद मेनलैंड वापस आ गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ILR के लिए क्या मेरा जो आइल ऑफ मैन का टेन्योर है वो काउंट होगा कि नहीं होगा, या कि वो आउटसाइड यूके काउंट होगा?
ٹھیک ہے. نہیں, وہ جو آپ کا ٹینیور آئل آف مین میں تھا وہ بالکل کاؤنٹ ہوگا جب آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے. تو جیسے ہی آپ کے یہاں 5 سال پورے ہو جائیں آپ انٹائٹل ہیں کہ آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو جی فرمائیے. نمستے ملک صاحب. نمستے. ہاں سر, میں 2004 میں انڈیا سے ٹورسٹ ویزا پہ آئی تھی اور اس کے بعد میں 2006 میں واپس چلی گئی. ٹھیک ہے. 2004 میں ٹورسٹ ویزا پہ آئی تھی. اچھا. تو میرا پاسپورٹ مینس کہ ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا. میں سن رہا ہوں آپ کی بات. ہاں, تو اس کے بعد پھر میں 2006 میں چلی گئی اور پھر میں 2006 میں 3 مہینے میں رہ کے واپس آئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مینس کہ ابھی مجھے 5 سال یا 6 سال چل رہا ہے, تو کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں کوئی کر سکوں آگے کچھ؟ ٹھیک ہے. دیکھیں, اگر آپ وزٹ ویزے پہ یہاں آئی تھی تو آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر واپس چلے جانا چاہیے تھا. اگر آپ نہیں کی تو اب آبویسلی آپ نے غلط کیا. اب اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہاں آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملے, یہاں آپ کا اسٹے ریگولرائز ہو, تو آپ اپلیکیشن کر سکتی ہیں ضرور ہوم آفس میں ڈسکریشن لیو کے لیے, چونکہ انڈر امیگریشن رولز آپ کوالیفائی نہیں کریں گی. اب اگر جو آپ اپلیکیشن کرتی ہیں وہ سکسیزفل ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پرٹیکولر سرکمسٹانسز کیسے ہیں, آپ نے یہاں کام کیا یا نہیں کیا, یہاں کوئی آپ کے ریلیٹیوز فرینڈس ہیں یا نہیں ہیں, یہاں آپ کی کس قسم کی لائف اسٹیبلش ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتی. تو جب تک کسی کے پاس یہ پوری انفارمیشن نہیں ہوگی آپ کو کوئی نہیں بتا سکے گا کہ اگر آپ کو اپلیکیشن کرتی ہیں تو اس میں کیا میرٹس ہوں گے, اور سکسیزفل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو آپ کے لیے شاید بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سلسٹر کے پاس جائیں, اپنی پوری بات اس کو بتائیں, اس کے بعد وہ آپ کو کانفیڈینشیل ایڈوائس دے گا کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. میرا نام رابعہ ہے. مجھے اپنے بھائی کے بارے میں ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. دراصل وہ 2016 مارچ 2006 میں ایز اے وزٹر آئے تھے, تو انہوں نے 18 دسمبر 2007 میں اسائلم کلیم کیا تھا پولیٹیکل ریفیوج کی بیسس پہ. میں سن رہا ہوں آپ کی بات. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک ان کے وہ سائن پہ بھی جاتے ہیں تب سے ہی آنورڈ 2007 سے نا, لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہوم آفس کی طرف سے. وہ ویکلی بیسس پہ جاتے تھے سائن پہ, تو ابھی وہ منتھلی بیسس پہ جاتے ہیں سائن کرنے. تو ابھی مجھے اسے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اس پہ ایڈوائز کر دیں تو. دیکھیں, یہ عجیب سی بات ہے, چونکہ اگر کوئی اسائلم کلیم کرتا ہے تو عام طور پہ ہوم آفس والے چند دنوں کے اندر اندر اس اسائلم کلیم پہ ڈیسیژن کر دیتے ہیں. اب اگر آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ 2007 میں آپ کے جو بھائی ہیں انہوں نے اسائلم کلیم کیا تھا اور ابھی تک اس اسائلم کلیم کا کوئی رزلٹ نہیں آیا, کوئی ہوم آفس نے ڈیسیژن نہیں کیا, تو یہ انتہائی عجیب سی بات ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ہوم آفس کو لیٹر لکھیں, انہیں بتائیں کہ آپ نے اسائلم کلیم کیا تھا دسمبر 2007 میں, اب 4-5 سال ہونے والے ہیں, ابھی تک جو آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملا, کوئی کیس پر کا آپ کا کیس دیکھے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کا کیس کس سٹیج پہ ہے. لیکن جیسا میں نے بتایا یہ انتہائی عجیب سی بات ہے. جو اسائلم کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان پہ عام طور پہ ہوم آفس والے فوراً ڈیسیژن کر دیتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں نا, وہ میرا کورٹ میں کیس تھا نا, کیس ہونے والا تھا, لیکن پھر پتہ چلا کہ ہوم آفس نے کیس واپس لے لیا ہے نا, دوبارہ ریویو کے لیے نا. اور ساتھ میں ہوم آفس نے کہا کہ ود ان 8 ویک میں ہم آپ کو جواب دیں گے, ود ان 8 ویک. اچھا. تو یہ اس کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے 8 ویک میں ہو سکتا ہے جواب آ سکتا ہے, یہ 8 ویک سے پہلے آ سکتا ہے یا 8 ویک کے بعد آ سکتا ہے نا, اور اس کے زیادہ چانسز پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو چانسز؟ اس بارے میں آپ کو بالکل آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا, چونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیس کس نیچر کا ہے, کس کورٹ میں ہے, ہوم آفس نے آپ کو کیا بات کہی ہے. یہ اگر کوئی سلسٹر آپ کا ڈیل کر رہا ہے آپ کے میٹر سے تو وہ اس بارے میں آپ کو بہتر ایڈوائز کر سکتا ہے. اگر ہوم آفس نے کہا ہے کہ وہ آپ کے کیس پہ 8 ہفتے کے اندر اندر ڈیسیژن کر دیں گے, نیا ڈیسیژن کریں گے, تو ہو سکتا ہے وہ 8 ویک کے اندر اندر ڈیسیژن کر دیں. اب آپ کو وہ اسٹے دیں گے یا نہیں دیں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, چونکہ مجھے آپ کے کیس کے بارے میں نہیں پتا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. جی فرمائیے. ہاں جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہے تو انہوں نے میرا ایکسیپٹ کر دیا ہے, تو اب یہ میں نے پوچھنا, کہتے ہیں کہ وہ انٹرویو کے لیے بلائیں گے, تو میں نے پوچھنا تھا انٹرویو میں وہ کیسے کویسچن کرتے ہیں, تو کیا پوچھتے ہیں, پلیز مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. کہ دیکھیں شاید آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے, آخر کسی کی نیشنلٹی اپروو ہوتی ہے تو اس کو انٹرویو کے لیے بالکل نہیں بلاتے. اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سیرمنی ہوتی ہے جس میں آپ
आपको नेशनलाइजेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, वो कोई ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता। उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती हैं, आपको इन पर्सन जाना पड़ता है और पासपोर्ट इशू कर देते हैं, वो कोई ऐसा कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। सजाल लंदन से बात कर रहा हूँ। मैंने वर्क परमिट आया था 5 years बिफोर, तो मैंने अपना इंडेफिनिट अप्लाई किया था अगस्त में। मुझे 4 month हो गए हैं, तो अभी तक कोई आंसर नहीं आया उनकी तरफ से। तो बता सकते हैं कितना टाइम लेंगे? देखिए, आमतौर पे ऐसी जो एप्लीकेशन होती हैं उस पर हम ऑफिस वाले 12 हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन कर देते हैं। तो मुझे लगता ये है कि आपके केस पे अभी किसी भी वक्त डिसीजन आ जाएगा। अगर आप बहुत एंशियस हैं, आप समझते हैं कि आपके केस पे जल्दी डिसीजन आना चाहिए, तो आप होम ऑफिस को एक लेटर लिख सकते हैं। कोई केस वर्कर आपकी फाइल देखेगा और बताएगा कि आपका केस इस वक्त किस स्टेज पे है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, फरमाइए। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैंने ये बात पूछनी थी कि मेरी अपील के बाद मेरी जो इंडेफिनिट की स्टैंप है वो मेरे ना पुराने एक्सपायरी पासपोर्ट उन्होंने लगा के भेज दिया। हालांकि मैंने नया पासपोर्ट भी साथ ही भेजा था, मुझे पता था कि मेरा एक्सपायर होने वाला है ना, ठीक है। तो वो अब उन्होंने एक्सपायरी पासपोर्ट पे लगा के भेज दी है सेटलमेंट की जो स्टैंप है। तो अब मुझे ये कि अगर मैं अपने कंट्री जाती हूँ मतलब हॉलीडेज वगैरह के लिए, तो कोई मसला तो नहीं होगा? आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपना नया पासपोर्ट और पुराना पासपोर्ट इकट्ठे रखने पड़ेंगे। आप दोनों पासपोर्ट साथ रखें, स्टेबल करके दोनों पासपोर्ट रखें, आप ट्रैवल कर सकती हैं, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर हूँ Tier 4 स्टूडेंट वीजे पे हूँ, ठीक है। और मैं ना अपने बेबी को, मेरा बेबी बोर्न हुआ 1 month ओल्ड, और मैं उसका पाकिस्तान से जाके वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मेरे पे कौन से रूल्स अप्लाई होंगे? वो कि मेरा जो कॉलेज है वो अभी A rated है, उन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई हाईली ट्रस्टेड पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं वहाँ से आते हुए होगी? आपका बेटा यहाँ यूके में पैदा हुआ है? जी, यहाँ पर पैदा हुआ। आप यहाँ से क्यों नहीं अप्लाई करते, पाकिस्तान से? असल में कुछ इमरजेंसी की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है पाकिस्तान, तो मैं कह रहा था कि यहाँ से लेट ना कर दें, तो मैं वहाँ जाके अप्लाई कर दूँ। ठीक है। नहीं, मुझे इसमें ऑब्वियसली मुझे ये तो नहीं पता कि आप एग्जैक्टली कोर्स कौन सा कर रहे हैं, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने बेटा आपका एप्लीकेशन करता है यहाँ आने के लिए, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई प्रॉब्लम होगी। ये जो रूल्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाद स्टूडेंट्स को कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ नहीं बुला सकते अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से कम की को स्टडी कर रहे हैं, ये रूल्स जो हैं वो आर्ग्यूबली अनलॉफुल हैं और ह्यूमन राइट्स ब्रीच करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपके बेटे की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, तो आप उस रिफ्यूज़ल को किसी कोर्ट में ज़रूर चैलेंज कर सकेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। सर, मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था मैं 40 लॉन्ग रेजिडेंस लीव के लिए, ठीक है। तो मुझे उन्होंने रिव्यू के लिए मेरा दोबारा केस किया, और उसके बाद रिव्यू के बाद उन्होंने मुझे कुछ पेपर्स मांगे, P68 और ये चीजें, सारी चीजें मांगी। अभी वो भी मैंने उनको दे दी हैं, जो कुछ मेरे पास थे अवेलेबल थे, पे स्लिप्स और P60 और सब चीजें। तो अभी उसको गए हुए 4 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। तो अभी पहले बात ये थी कि उन्होंने मुझे, मेरे सॉलिसिटर ने कहा था कि उन्होंने 28 डेज का टाइम दिया था, लेकिन उस दिन में सॉलिसिटर में बिजी था, मैं बिजी था। फिर उन्होंने एक्सटेंशन मांगी उनसे कि हमें एक्सटेंशन दें और हम उस एक्सटेंशन में हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो एक्सटेंशन उन्होंने मांगी उसके इन बिटवीन सारा कुछ हमने दे दिया उनको, कुछ पिक्चर्स भी दी पुरानी, सब कुछ। और अभी 6 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे मेरे सॉलिसिटर ने कहा था कि 6 हफ्ते में आपको जो है वो उससे पहले आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए, चूंकि आपका सलिसिटर है जो आपके मैटर से डील कर रहा है, आपके सलिसिटर ने आपको बताया था कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन आ जाएगा, उसको आपके केस के बारे में ज़्यादा पता है, उसने कुछ सोच के ही आपको बताया होगा। तो आप इस बारे में अपने सलिसिटर से बात करें। मुझे नहीं पता कि आपकी किस किस्म की एप्लीकेशन है, आपने एविडेंस किस किस्म का दिया था, होम ऑफिस ने किस किस्म के क्वेश्चन उठाए थे, तो मैं शायद आपकी ज़्यादा हेल्प ना कर सकूँ। आप अपने सलिसिटर से इस बारे में बात करें, वो इसको इस बारे में आपको बेहतर गाइड कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, फरमाइए। Hello, good afternoon, Mr. Malik. Good afternoon. I'd like to ask about my cousin brother. He came from India in 2009 on a spouse visa. Okay. But when he arrived in 2009, his marriage broke down. Okay. So he left his wife, and then his wife reported him to Eden House and Luna House in Croydon. Okay. Now my brother's visa has run out in June. We don't know what to do, how to apply for him to stay in this country. Okay.
Okay, now if his marriage is not subsisting, then it will not be possible for him to get a further extension or indefinite leave to remain on the basis of his marriage. Now you have told me that the marriage has been permanently broken down. One has to see why that has happened. If the cause was domestic violence, then he can make an application for indefinite leave to remain as a victim of domestic violence. So that is something which you can consider. But of course, if the marriage was caused to break down permanently because of domestic violence, if there are children in the family, then he can make an application to on the basis of his human rights or to access his children, or if there are other compelling compassionate circumstances, then he can apply for discretionary leave to remain in this country. But given that his marriage is not subsisting and his wife is not supporting him, it would not be possible for him to get indefinite leave to remain on the basis of his marriage. Perhaps the best course of action for him would be to go to see a solicitor in person, explain the circumstances in detail, why the marriage was caused to break down, and if there are any other compelling compassionate circumstances, the solicitor, after considering all the circumstances, will be able to advise him as to what is in his best interest and what is that he should do. Thank you for your call. नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो एंड गुड आफ्टरनून. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी फरमाइए. जी मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे भाई ने किसी लड़की से पेपर मैरिज करी थी, तो उसके पास रेफ्यूजी स्टेटस था, तो मेरे भाई को भी वही स्टेटस मिल गया. मगर अभी खाली 1 साल भी नहीं हुआ है तो वो लड़की जैसे कि डिवोर्स करना चाह रही है. तो अब मेरे भाई के पास तो रेफ्यूजी स्टेटस है ही. अब क्या अगर वो डिवोर्स ले लेती है, होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देती है कि जैसे कि मैंने इसको जैसे कि डिवोर्स दे दिए, तो क्या उसके पास वही स्टेटस रहेगा? मेरे भाई के पास रेफ्यूजी है, वो लोग उसका कैंसिल कर देंगे. ठीक है, देखिए दो बातें. पहली बात ये कि अगर आपके भाई ने कोई शेम मैरिज की थी, ये मैरिज असल मैरिज नहीं थी, तो उन्होंने ऑब्वियसली गलत किया. अगर ये बात तो होम ऑफिस को पता चले तो होम ऑफिस उनका वीज़ा जो रेफ्यूजी स्टेटस है वो भी कर्टेल करेंगे, बल्कि उनको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, वो प्रिजन में भी जा सकते हैं. तो ये आपके भाई ने जो किया उनको नहीं करना चाहिए था. आपके भाई के लिए बेहतर ये है कि वो इन पर्सन किसी सोलिसिटर से जाके मिले, उसको अपनी पूरी बात बताए, वो सोलिसिटर उसको इन कॉन्फिडेंस एडवाइस देगा कि इसके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है और उसको क्या करना चाहिए. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो एंड गुड आफ्टरनून. हेलो जी फरमाइए. हेलो हेलो जी फरमाइए. हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना है कि हम लोग यहाँ पे 8 साल से रह रहे थे, ठीक है, जैसे इलीगली हमें रिफ्यूज किया, अपील दी हमने, फर्स्ट अपील हमने जीत भी ली, सेकंड अपील थी हम, फिर होम ऑफिस ने वापस अपील की सामने से, फिर अपर ट्रिब्यूनल में हमें वापस भेजा गया, दूसरी अपील थी जिसमें इनफैक्ट मैंने आपको कोर्ट में देखा भी था उस दिन. अच्छा. लेकिन उन्होंने इस बार रिफ्यूज कर दी सर दूसरी अपील. अच्छा, यानी अपील डिसमिस कर दी. तो हम लोग 8 साल से रह रहे सर, अभी पता नहीं कि आगे क्या रास्ता हो सकता है मेरे बच्चों के लिए. ठीक है, देखिए इसमें ऐसा है कि आपके पास एक राइट होता है, अगर अपर ट्रिब्यूनल ने आपकी अपील डिसमिस की हियरिंग के बाद, तो आप कोर्ट ऑफ अपील में उस डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं. उसमें लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप फौरन किसी अच्छे सोलिसिटर के पास जाएं, उसको अपना पेपर वर्क दें जो आपको एडवाइस करेगा, शायद उससे पहले किसी बैरिस्टर से बात करके एडवाइस करेगा कि आपके कोर्ट ऑफ अपील में अगर आप ले जाते हैं केस को तो उसमें कितने मेरिट्स हैं. तो ये आपको करना चाहिए. चूँकि मुझे अभी आपके केस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं पता कि फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल ने क्या डिसीजन किया था, उसने आपकी अपील क्यों अलाउ की थी, अपर ट्रिब्यूनल ने अपने डिसीजन में क्या कहा. तो मैं पेपर देखे बगैर ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा हेल्प इस वक्त नहीं कर सकता. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो गुड आफ्टरनून. हेलो गुड आफ्टरनून. जी फरमाइए. मैंने आपसे एडवाइस लेनी थी एक, अगर इंडिया से लड़की पाकिस्तान में मंगा लें तो उधर शादी कैसे कर सकते हैं? देखिए अगर कोई इंडियन नेशनल पाकिस्तान में शादी करना चाहता है तो मुझे नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम लगती. पाकिस्तान में कोई भी शादी कर सकता है. अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन था तो शायद उसके लिए आपको किसी ऐसे शख्स से एडवाइस लेनी पड़ेगी जिसको पाकिस्तान के लॉ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान में शादी करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता उसे कोई शादी करने में कोई प्रॉब्लम है. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो गुड आफ्टरनून. हेलो गुड आफ्टरनून. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी फरमाइए. जी सर, मैंने यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट हूँ. मैंने शादी की थी यहाँ से ब्रिटिश लड़की के साथ. ठीक है. 1 साल पहले, और मैंने मैं सुन रहा हूँ आपकी बात. हेलो, मुझे लगता है आपकी लाइन वो करो. तो उसके बाद जाके केस अप्लाई होगा, हालांकि मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही. तो क्या ऐसा ही होगा कि मैं यहाँ से केस अप्लाई कर सकता हूँ और उसके क्या
کیا مجھے کیا بینیفٹ ہوں گے, اور اگر نہیں کر سکتا تو مجھے پاکستان میں کیا کرنا پڑے گا, جا کے وہاں سے کیسے اپلائی کر سکتا؟ دیکھیں اگر آپ اوور اسٹیئر ہیں اور آپ نے شادی کسی ایسی عورت سے کی ہے جو برٹش سٹیزن ہے, جو یو کے میں سیٹل ہے, تو آپ یہاں سے ہی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو انڈر امیگریشن رولز اسپاؤس ویزا نہیں ملے گا. اگر آپ کوالیفائی ہوتے ہیں تو آپ کو ڈسکریشن لیو ملے گی, آپ کے ہیومن رائٹس کی بیس پہ 3 سال کی بیس پہ 3 سال کے لیے آپ کو لیو ملے گی. ایک رول ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ جیسے لوگ واپس اپنے ملک جائیں اور وہاں سے عام طور پہ ویزا لے کے آئیں, لیکن اس وقت یہ جو رول ہے, اس رول کے بارے میں ایک کیس اس وقت کورٹ آف اپیل میں پینڈنگ ہے, جس کی ہیئرنگ فیبری میں ہوگی, جس میں کورٹ کے سامنے یہ ایشو ہے کہ جو پرٹیکولر رول ہے یہ لافل ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ یہاں سے یہ اپلیکیشن ضرور کر سکتے ہیں, اپنی ساری بات ایکسپلین کریں, بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے, آپ یہاں سے یہ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں, اور پھر دیکھیں کہ ہوم آفس والے آپ کے کیس پہ کیا ڈیسیژن کرتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے, میں سوال تو بہت ہی لمبا ہے پر میں شارٹ کٹ میں بتاتی ہوں. میرے بھائی تقریباً 20-25 سال سے ادھر رہ رہے ہیں, اس کے بچے ہیں اور وائف بھی ادھر ہے, سب برٹش ہے فیملی. تو اس کو انڈیپینڈنٹ ریلیو ملی تھی تقریباً آج سے 15 سال پہلے. تو پھر انہوں نے برٹش پاسپورٹ نہیں لیا تھا کہ یہ مجھے مل گیا بس بہت ہے, میں نے نہیں لینا. تو وہ پھر اس کا پاسپورٹ گم ہو گیا, فیملی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پاکستان جانا. تو گم ہونے کے بعد پاسپورٹ نہیں بنایا تھا. پھر ابو بہت ہو گئے تو ان کو جانا پڑا ابھی 2007 میں. تو پھر یہ لنڈن میں گئے ایمبیسی, تو انہوں نے ان کو لیٹر دیا کہ اس پہ آپ ٹریول کرو اور جب پاکستان سے واپسی پر آؤ گے تو وہاں جاؤ تو وہ بھی آپ کو لیٹر دے دیں گے, تو آپ پھر واپس آ جانا. اب اس کو 4 سال ہو گئے پاکستان میں دھکے کھا رہے, اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا. ایک پروگرام میں نے سنا تھا کہ انڈیپینڈنٹ لیو کے بعد اگر کوئی پاکستان میں 2 سال رہے تو وہ پھر دوبارہ سے اپلائی کریں گے. تو اس کے بارے میں پلیز, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں ٹی وی سے سنتی ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ اب. ٹھیک ہے, دیکھیں انڈیفینٹ کے بارے میں یہ رول ہے کہ اگر کوئی شخص یو کے سے 2 سال تک کنٹینیوسلی باہر رہتا ہے تو اس کی جو انڈیفینٹ ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. تو اب آپ کے بھائی کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا, وہ واپس یو کے میں نہیں آ سکیں گے اس انڈیفینٹ کی بیس پہ جو ان کو پہلے ملا تھا. اگر وہ یو کے آنا چاہتے ہیں, یہاں ان کے کوئی خاص قسم کے کنیکشنز ہیں, اگر ان کی باقی فیملی یہاں سیٹل ہے, تو وہ دوبارہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں برٹش ہائی کمیشن میں. وہ اپنی ساری بات ایکسپلین کریں گے, انہیں بتائیں گے کہ وہ کتنے عرصے سے یو کے میں رہ رہے تھے, کیا وجہ تھی وہ پاکستان آئے تھے, کیا وجہ تھی کہ یہ اتنا عرصہ وہ 4 سال پاکستان میں رہے. اور اگر وہ سیٹسفائی کر دیتے ہیں انٹری کلیئرنس آفیسر کو کہ وہ رولز کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, تو ان کو دوبارہ انڈیفینٹ مل جائے گا اور اس نئے انڈیفینٹ پہ وہ یو کے میں آ سکیں گے. اگر ان کی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے تو ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا, وہ اپیل کر سکیں گے. لیکن آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے شاید بہتر یہ ہے کہ آپ کے بھائی اپلائی کرنے سے پہلے ایک بار کسی سلسٹر سے ضرور مل لیں یا بات کر لیں ڈیٹیل, جو ان کو ایڈوائز کر دے گا کہ ان کو کس قسم کے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ, تاکہ ان کی اپلیکیشن ریفیوز نہ ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, جی فرمائیے. شکیل بول رہا ہوں میں لیڈ سے. میرا سوال تھا کہ میری سسٹر ان لا جو ہے نا ای اے نیشنل ہے, تو میں نے 2 مہینے پہلے اپلائی کیا تھا ڈیپینڈنس کا ویزا اپلائی. ٹھیک ہے, تو مجھے اکنالجمنٹ نہیں آئی ابھی تک اس کی, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں جو یورپین کیس ورک ڈائریکٹریٹ ہے ہوم آفس کا, وہ انتہائی بزی ہے, اور جو اس قسم کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ 8 مہینے 6 مہینے اور کبھی کبھار 1 سال لگ جاتا ہے. تو اگر آپ کو اکنالجمنٹ نہیں ملا تو ایسے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں اگر آپ نے اسپیشل ڈلیوری یا ریکارڈ ڈلیوری سے اپنی اپلیکیشن کی تھی کہ وہ ہوم آفس کو ڈلیور ہو گئی ہے. اگر وہ ڈلیور ہو گئی ہے تو پھر آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اینکشیس ہیں, چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے ہوم آفس میں, تو آپ ہوم آفس کو ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں, انہیں بتائیں کہ آپ نے 2 مہینے پہلے اپلیکیشن سبمٹ کی تھی, ابھی تک آپ کو کوئی جواب نہیں ملا. کوئی کیس ورکر آپ کی فائل دیکھے گا اور آپ کو لیٹر لکھے گا, بتائے گا کہ آپ کا کیس اس وقت کس سٹیج پہ ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کی کچھ اور کالز لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو ہیلو جی فرمائیے.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। मैंने 2008 में अपना केस डाला था। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरा केस रिफ्यूज कर दिया, मैंने दोबारा अपील की थी। ठीक है। तो दोबारा अपील की, उन्होंने मुझे कोर्ट में बुलाया तो मैं कोर्ट में नहीं जा सका। तो उन्होंने मेरा केस अभी खत्म कर दिया, तो आगे मुझे क्या करना चाहिए? आपकी अपील अभी डिसमिस हुई है? हाँ, मेरी अपील 2 माह हो गए हैं खत्म हुई। ठीक है, देखें अगर आपकी अपील 2 माह पहले ख़त्म हुई है तो अनफॉर्चुनेटली आप उस डिसीजन को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए, क्या वजह थी। अब आप आगे क्या कर सकते हैं इस बारे में मैं आपकी इस वक्त स्टेज पे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने अपनी एप्लीकेशन में क्या बात कही थी, ट्रिब्यूनल ने अपने डिसीजन में क्या बात कही है, क्या वजह है कि आप कोर्ट में नहीं जा सके। आपके लिए बेहतर यह है कि किसी सोलिसिटर से जाके मिलें, उसे ट्रिब्यूनल का डिसीजन भी दिखाएं, होम ऑफिस का डिसीजन भी बताएं और ये भी बताएं कि आप क्या वजह थी आप हेयरिंग में नहीं गए थे। वो फिर आपको इन कॉन्फिडेंस एडवाइस करेगा कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है और आप आगे क्या कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। हेलो हेलो, जी फरमाइए। देखिए अगर आप टीवी की वॉल्यूम कम नहीं करेंगे तो हम बात नहीं कर सकेंगे। हेलो गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। अच्छा, मैंने आपको पूछना था, क्या कहते हैं, मेरा इंडेफिनिट ड्यू है इस साल जून के अंदर, अगले साल सॉरी नेक्स्ट ईयर जून के अंदर ना। ठीक है। मेरा बेबी हुआ है अभी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बेबी का डायरेक्ट अप्लाई करूँ अभी वीजे के लिए या वेट करूँ जून तक? ठीक है, देखिए बेहतर यह है कि आप अपने बेटे की अभी एप्लीकेशन कर दें। इसमें यह है कि उसका ऑब्वियसली जब तक आपके बेटे के पास लीव नहीं होगी उसका जो स्टेटस है वो प्रिकैरियस ही रहेगा। उसको लॉन्ग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा या यहाँ वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह या डॉक्टर वगैरह के पास उसमें रजिस्टर होने में उसको प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि आप अपने बेटे की अभी एप्लीकेशन करें और फिर देखें कि होम ऑफिस उनकी एप्लीकेशन भी क्या डिसीजन करते हैं और वो इंडेफिनिट के लिए आपके साथ ही अप्लाई कर सकता है। बल्कि अगर आपको इंडेफिनिट मिलेगा तो आपका बेटा जो है वो रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो 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 गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, जी फरमाइए। हाँ जी मलिक साहब, मैं पूछा सी लैक्सी बारे पिछले साल 10वें महीने में अप्लाई किया था। ठीक है। तो उसका लेटर आ गया था, तेरा एप्लीकेशन मेरे पास आ गया। उसके बाद में उसने फोटो मांगा था फिर से। अच्छा। तो उसका बाद में कोई जवाब नहीं आया फोटो से बाद में। अच्छा, मालूम करना था ये। ठीक है, देखें आप फिर आप होम ऑफिस को लेटर लिखें, बताएं कि मैंने फोटोग्राफ्स इतने अरसे पहले भेजे थे, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। कोई केस अगर आपका केस देखेगा और बताएगा कि आपका केस किस वक्त किस स्टेज पे है और डिसीजन आने में कितना टाइम लग सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, जी फरमाइए। हेलो हेलो, जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। देखिए अगर आप टीवी की वॉल्यूम कम नहीं करेंगे तो हम बात नहीं कर सकेंगे। कैसे हो, ठीक हो? बहुत शुक्रिया। ओके, मुझे ये पूछना है कि मेरा मैंने एसएलएम पे अप्लाई किया था। अच्छा। 2005 में। ठीक है। और 2005 में इसके बाद मेरा लॉयर भी है। फिर मैंने उसको ना होम ऑफिस से मेरे पे उन लोगों ने मेरा फोटो तस्वीर मंगवाया था, फिर वो भी मैंने भेज दिया। उसका 2 साल हो गया तो अभी कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसके लिए क्या करना? आपको ये चाहिए कि आप होम ऑफिस को लेटर लिखिए, उन्हें बताएं कि आपने 2 साल पहले जो डॉक्यूमेंट्स भेजे मांगे थे होम ऑफिस ने वो सबमिट कर दिए, अभी तक आपको कोई जवाब नहीं मिला। कोई केस वर्कर आपका केस देखेगा और आपको बताएगा कि आपका केस इस वक्त किस स्टेज पे है और आपके डिसीजन आने में और कितना टाइम लगेगा। अगर आप बहुत एंशियस हैं, आप चाहते हैं कि आपके केस पे जल्द से जल्द डिसीजन आए या आपने होम ऑफिस को लेटर लिखा है वहां से कोई जवाब नहीं मिला, तो आप अपने एमपी के पास जाएं। आपका एमपी आपके बिहाफ पे होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट करेगा और आपको आपकी केस के बारे में अपडेट लेके देगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, जी फरमाइए। हेलो हेलो, जी फरमाइए। हेलो, जी फरमाइए। मलिक साहब, वालेकुम सलाम। मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर मेरा आपसे 3 छोटा छोटा सवाल है। हाँ पूछिए।
دیکھیں اگر آپ ٹی وی کی والیوم کم نہیں کریں گے تو ہم بات نہیں کر سکیں گے. سر پہلا تو یہ کہ میری ہیلو ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے ایک میرے انکل ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں آپ کی بات. آپ پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی اس کی ایج ہے اوور 65. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے 2 بچے بھی انڈر ایج ہے انڈر 18. اچھا. جبکہ اس نے ریسنٹلی اپنی مسز کو بلایا پاکستان سے. اچھا. تو وہ سارے بینیفٹ یہاں پہ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی مسز کا جو انڈیفینٹ ڈیو ہے نیکسٹ ایئر اپریل میں. تو وکیل اور سولیسیٹر نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ یہ بینیفٹ بند کریں تب آپ کو انڈیفینٹ ملے گا آپ کی مسز کو. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے ان بینیفٹ پیپل والوں کو. اچھا. تو وہ لوگ اس کو کہہ رہے کہ بھئی آپ کا کلیم ابھی بند نہیں ہو سکتا ہے, وہ اپریل میں بند ہوگا کیونکہ ہم سال اپریل ٹو اپریل کرتے ہیں, جبکہ اس کا اپریل میں ڈیو ہے. تو اس سلسلے میں کیا کریں؟ نہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو صحیح ایکوریٹ انفارمیشن کسی نے دی ہے. اگر کوئی بینیفٹ نہیں لینا چاہتا تو اس کو زبردستی تو کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتا. تو یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی وائبل ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کے بینیفٹ بند نہیں ہو رہے اور وہ آپ کو زبردستی بینیفٹس دے رہے ہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ انہیں نوٹیفائی کریں اور بینیفٹ لینا بند کر دیں. اٹس ویری سمپل. اگر آپ نہیں بند کریں گے تو پھر آپ کی وائف کو انڈیفینٹ نہیں ملے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک بات پوچھنی تھی. میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا ابھی, اور اس میں جو 2 ریفریز کے سائن کروانے ہوتے ہیں وہ 2 میں سائن کروا چکا ہوں. تو کسی ریزن کی وجہ سے ابھی تک میں وہ پیپر سینڈ نہیں کر سکا. اس کا ابھی 2 ماہ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ آپ کو جو ہے نا کچھ ٹائم ہوتا ہے, مثال کے طور پہ 1 ماہ, جس کے اندر آپ کو وہ پیپر بھیجنے ہوتے ہیں. تو مجھے ابھی دوبارہ سائن کروانے پڑیں گے وہ 2 ریفریز کے, یا کہ میں ابھی بھیج دوں؟ ڈزنٹ میٹر 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں وہ سائنس کے. دیکھیں اس میں ایسا کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم ہے تو نہیں, لیکن اگر کسی کو ریفری کو سائن کیے ہوئے زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے اور آپ اپلیکیشن 2-3 مہینے بعد کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے پرابلم ہو. مسئلہ یہ کہیں کہ آپ کو فردر دوبارہ کوئی ریفریز کی ڈیٹیل لے کے آئیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ اپنے ریفریز سے کہیں کہ وہ آپ کا نیا اپلیکیشن فارم کر دیں, کاؤنٹر سائن کر دیں, اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے پوچھنا تھا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. پوچھیے. ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو لیگسی فورم میں رجسٹر ہوتے ہیں لوگ وہ کیسے ہوتے ہیں, اور دوسرا آپ کے بھائی بتا رہے تھے پروگرام میں کہ ان کی ہیئرنگ کی کوئی ڈیٹ آ گئی ہے, اگر آپ پلیز مجھے بتا سکیں کہ کب ہے وہ. اور دوسرا میرے ہسبینڈ کا کیس لیگسی میں ریفیوز ہوا تھا, تو ابھی انہوں نے ایک جیسے اپلیکیشن نہیں کی, اس میں ان کی کچھ تضاد تھا ان کے لیٹر میں, تو انہوں نے بتایا ہم کو اور ساتھ میں کچھ پروف لگائے ہیں اور سارا کچھ. تو کیا وہ ایسے لیٹرز کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو جو لیگسی کیس کا ایک ٹیسٹ کیس ہے وہ اس وقت پینڈنگ ہے کورٹ میں. اس بارے میں جیسے ہی کو اپڈیٹ آئے گا, انفارمیشن آئے گی, ہم اس پروگرام پہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل آپ جو بھی ایویڈنس ہوم آفس کو بھیجتے ہیں اس کو ہوم آفس والے کنسیڈر ضرور کرتے ہیں. اب اس کو کتنا ویٹ اٹیچ کرتے ہیں اس ایویڈنس سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایویڈنس پرٹیکولرلی کس قسم کا ہے. اگر آپ کو اپنے ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ نے ہوم آفس میں سبمٹ کیا تھا اور اسپیسیفکلی اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کے بارے میں ایڈوائس چاہیے تو وہ دیکھے بغیر کوئی بات کرنا اس پہ مشکل ہے. اگر آپ کسی سلیسٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ اس بارے میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سوال جو ہے نا تھوڑا لمبا ہے نا, پھر بھی جو ہے میں 2006 میں آیا تھا نا, تو پھر سیم ڈے میں نے اسائلم کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے 3 سال کا اسٹے ملا تھا. تو وہ 2009 میں نے واپس کو بھیجا تھا. تو اس کے بعد 2 سال ہو گئے مجھے کوئی لیٹر نہیں آیا نا. تو لاسٹ ویک ایک لیٹر آیا تھا, اس میں نو بائی اسٹے کہتا کہ آپ اس ملک میں کوئی حق نہیں ہے نا. تو کیا ہو جائے گا آپ کی؟ دیکھیں اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے
اور آپ میرے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے. جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں شاید آپ کو کوئی لیٹر ملا ہے ہوم آفس سے, تو جب تک مجھے یہ نہ پتا ہو کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں, آپ کیا کام کرتے ہیں, آپ کے یہاں کوئی کلوز ریلیٹیوز فرینڈس ہیں یا نہیں ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے, میں آپ کی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتا. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو جو لیٹر ہوم آفس سے ملا ہے اور جو اپلیکیشنز آپ نے ہوم آفس میں کی تھی اور جو پہلے ڈاکومنٹس تھے وہ لے کے کسی سولسٹر کے پاس جائیں, کو پیپر ورک آپ کا دیکھے گا اور اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں مجھے چھوٹا سا سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 2007 میں اپلیکیشن کیا تھا اپنا اسائلم کے لیے. اچھا. میرے ابھی 2 بچے ہیں یہاں پہ اور میری لیگیسی میں بھی کیس چل رہا ہے, 2.5 سال ہو گیا اس کو, لیکن ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا اور نہ انہوں نے مجھ سے فوٹوگرافس وغیرہ کچھ بھی ایسی کوئی چیز نہیں مانگی. اور سولیسیٹر سے بھی میں نے ذکر کیا تھا اس چیز کا, تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا, لیکن ان کا بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا میرے پاس. تو اس سلسلے میں کیا کروں پھر؟ دیکھیں یہ چونکہ آپ کا سولسٹر ایک ہے جو آپ کے کیس سے ڈیل کر رہا ہے, اس کو آپ کے کیس کے بارے میں زیادہ پتا ہے. اگر اس نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ ہوم آفس سے کانٹیکٹ کرے گا اور اس کے بعد آپ کو اپڈیٹ لے کے دے گا, تو آپ اپنے سولسٹر سے اس بارے میں بات کریں, اس سے پوچھیں کہ اس نے ہوم آفس سے کانٹیکٹ کیا یا نہیں کیا اور ہوم آفس نے اس کو کیا بات بتائی. چونکہ مجھے کوئی ڈیٹیل انفارمیشن آپ کے کیس کے بارے میں نہیں ہے, میں شاید آپ کی اتنی مدد نہ کر سکوں جتنی مدد آپ کے سولسٹر آپ کی کر سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا نام سہیل ہے, میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی سہیل. تو میرا بھائی تھا, وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں آیا تھا, تو اس نے ایک برٹش پاکستانی نیشنل لڑکی سے شادی کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لڑکی بینیفٹ وغیرہ لے رہی ہے پورے, یعنی ہاؤس بھی اس کا ادھر سے کونسل کی طرف سے اور باقی سارے وہ لے رہی ہے. تو اس نے وکیل ایک سولیسیٹر سے بات کی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ تم اپلیکیشن ڈال سکتے ہو کیونکہ وہ اپنے لیے لے رہی ہے, وہ کیونکہ برٹش نیشنل ہے تو وہ اپنا اس کا رائٹ ہے, وہ لے سکتی ہے. تو کیا وہ میرے بھائی کی اسپاؤز اپلیکیشن ہو جائے گی یا نہیں ہوگی پلیز؟ نہیں, آپ کے بھائی کو اسپاؤز ویزا نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی کا اگر اپلائی کرتا ہے اسپاؤز ویزے کے لیے, اس کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ اور جو اس کے ڈپینڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو پبلک فنڈز لیے بغیر مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اب اگر جو اسپاؤز ہے وہ پبلک فنڈز لیتی ہے تو آپ کے بھائی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکے کہ وہ اور اس کی جو فیملی ہے اپنے آپ کو پبلک فنڈز لیے بغیر مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو آپ کے بھائی کو اسپاؤز ویزا نہیں ملے گا. آپ کے بھائی کی وائف کو یہ چاہیے کہ وہ بینیفٹس لینا بند کر دیں اور اس کے بعد آپ کی بھائی اپلیکیشن کریں. اگر پہلے کرتے ہیں تو ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھائی, میں نے پوچھنا تھا, مجھے نا 3 سال کا یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ ملا ہے, لمیٹڈ لیو ٹو ریمین. ٹھیک ہے. جو 2013 میں جا کے فنش ہوتا ہے. تو میں نے پتا کرنا تھا کہ مجھے 2013 کے کتنے دن پہلے مجھے اگلے ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے, اور مجھے نیکسٹ ویزا کیا اپلائی کرنا چاہیے. مطلب آپ سمجھ رہے نا کہ مجھے اگر 3 سال کا ہیومن گراؤنڈز پہ ٹھیک ہے, میں آپ کی سمجھ گیا بات. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ آپ کو کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنا ویزا ختم ہونے سے پہلے اپلیکیشن کریں, اور ہوم آفس یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اپنا ویزا ختم ہونے سے 4 ویک پہلے آپ جیسے لوگ اپلیکیشن کر دیا کریں. اب اگر آپ کو 3 سال کا ویزا آپ کے ہیومن رائٹس کی بیسس پہ ملا ہے, تو اگر آپ اپلائی کریں گے ایکسٹینشن کے لیے تو آپ کو 3 سال کا دوبارہ ویزا ملے گا. اور جب آپ کو 6 سال یہاں یو کے میں پورے ہو جائیں گے ڈسکریشن لیو پہ, اس کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جناب میرا بھائی 2000 میں یو کے میں آیا تھا, تو اس کا بھی پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے, تو نیا پاسپورٹ جو بنوائیں گے اس پہ ویزا لگوانے کی ضرورت ہے کہ یا نہیں؟ نہیں, نئے پاسپورٹ پہ ان کو ویزا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنے پریویس پاسپورٹ میں ان کا کوئی ویلڈ ویزا ہے تو وہ دونوں پاسپورٹ ساتھ رکھ کے ٹریول کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں نئے پاسپورٹ پہ دوبارہ ویزا لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں فروا بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. ایکچولی میں نے پوچھنا تھا اپنے چاچو کے متعلق, وہ 1 سال پہلے ایز اے وزٹر ویزا پہ یہاں انگلینڈ میں آئے تھے. ٹھیک ہے. ان کے کچھ سرکمسٹانسز چینج ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں اوور اسٹے ہونا پڑا. تو آپ ان کو کچھ فرینڈ فیلوز کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے نا تو اسائلم کلیم کر سکتے ہیں, اور ان کو فیئر ہے کہ اگر وہ ہوم آفس کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ڈیٹین میں ڈال سکتے ہیں.
بالکل ان کا جو ڈر ہے وہ بالکل صحیح ہے. اگر وہ ہوم آفس میں جا کے اسائلم کلیم کرتے ہیں تو پہلی بات جو ہوم آفس والے کریں گے وہ ان کو ڈیٹین کریں گے, کیونکہ وہ اوور اسٹے رہے ہیں. وہ انہیں ڈیٹین کریں گے اور اس کے بعد ان کا انٹرویو لیں گے, اور اگر وہ انٹرویو میں ہوم آفس والے سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ یہ اسائلم کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کی اپلیکیشن وہ اسٹریٹ اوے ریفیوز ہو جائے گی. وہ اپیل کریں گے اور جب تک ان کی اپیل پینڈنگ رہے گی جو آپ کے جو انکل ہیں وہ تب تک ڈیٹینشن میں ہی رہیں گے. اب جو پرنسپل پرابلم اسائلم کلیم کرنے میں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہوم آفس والے ان سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ اگر آپ کی جان کا آپ کو واقعی خطرہ تھا تو آپ نے ساتھ ہی اسائلم کلیم کیوں کیا, آپ اوور اسٹے کیوں ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اسائلم کے لیے کیوں کلیم کیا ہے. آپ کے انکل کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہوم آفس جانے سے پہلے اسائلم کلیم کرنے سے پہلے ایک بار کسی سلسٹر سے ضرور ایڈوائز لے لیں, اپنے سارے سرکمسٹانسز ان کو بتائیں. وہ سلسٹر ایڈوائز ان کو کرے گا کہ اگر آپ کے انکل اسائلم کلیم کرتے بھی ہیں تو اس کے کتنے چانسز ہیں اور ان کے آپ کے انکل کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہلو ہائی گڈ آفٹرنون. جی فرمائیے. مجھے نا اپنی مام کے لیے پوچھنا تھا کہ میری مام شی از ان انڈیا ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے. And she have applied there, you know, and there was some clerical mistake on her passport actually, so she been refused actually. And they hired an agent to apply for appeal actually, and we have an appeal here in London. So I haven't hired a solicitor or advocate, anyone, but if I can go myself, and we have to submit the documents like 5 days before. I'm in confusion that which one document we have to submit. Okay. And now, I cannot assist you with this. You have to go to a solicitor because I don't know on what basis your mother's application was refused, what you have said in the appeal, and what sort of evidence you should submit. You must go to a solicitor who will look at all the documents and who will then advise you what is in your best interest and how you should approach this appeal and what sort of documents you should submit 5 days prior to the hearing. Thank you for your call. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہلو جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیے. میں نے نا آپ سے پوچھنا تھا, میں نا LLM کر رہا ہوں ادھر. ٹھیک ہے. تو میرا جو کورس ہے فروری میں فنش ہو رہا ہے. تو میں نے اپنی وائف کو انڈیا سے منگوانا ہے ادھر. ٹھیک ہے. تو مجھے کیا کرنا ہوگا, تو اس کے چانس کتنے ہیں ویزا لگنے کے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کا کورس فروری میں ختم ہو رہا ہے تو پہلی بات تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے. آپ UK میں ہی رہیں گے یا آپ نے واپس چلے جانا ہے. اگر آپ نے واپس چلے جانا ہے تو پھر obviously آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 1-8 مہینے تو آپ کی اپلیکیشن میں ڈیسیژن ہونے میں لگ جائے گا اور یہاں آپ کی وائف کے آنے کا پرپز کیا ہوگا. لیکن اگر آپ یہاں فردر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی وائف بالکل اپلائی کر سکتی ہیں, آپ کے ڈپینڈنٹ کے طور پہ یہاں آ سکتی ہیں. جہاں تک اس بات کا چانسز ہے کہ کوشچن ہے کہ چانسز کیا ہوں گے, انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایویڈنس کس قسم کا پروڈیوس کرتے ہیں. آپ کو جو مینٹیننس کرائٹیریا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا, اپنے بارے میں ایکسپلین کرنا پڑے گا. اگر آپ رولز کی ریکوائرمنٹس کو آپ کی وائف پوری کرتی ہیں تو ان کو ویزا مل جائے گا, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ کی وائف اپلائی کرنا چاہتی ہیں ویزے کے لیے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ایک بار آپ کسی سلسٹر سے ان پرسن جا کے ملیں جو آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں ایڈوائز کر دے گا کہ آپ کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے کی ضرورت ہے. آپ کی کال کے شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بلکہ صاحب میرا سوال ہے, میں 2006 میں آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. دیکھیں اگر آپ ٹی وی کی والیوم کم کریں گے تو لنڈن میں, تو میں نے اپلائی کیا تھا انڈیفینٹ کے لیے. تو دیکھیں اگر آپ ٹی وی کی والیوم کم نہیں کریں گے تو ہم انفارچونیٹلی بات نہیں کر سکیں گے. جی میرا صاحب میں 2006 میں آیا تھا تو اپنی فیملی کے ساتھ ادھر, تو میں نے ابھی اپلائی کیا تھا انڈیفینٹ کے لیے لو ٹربیونل میں, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. ٹھیک ہے. پھر اپر ٹربیونل میں میرا کیس کیا تھا تو انہوں نے میرا کیس واپس بھیج دیا کہ ہیومن گراؤنڈ پہ ریویو کے لیے. ابھی مجھے پھر لیٹر ہے, انہوں نے میرا پھر کیس ریفیوز کر دیا اس بیس پہ کہ بھی آپ کو آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا 6 سال, تو بھی آپ کے بچے واپس جا کے سیٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مجھے رائٹ آف اپیل دوبارہ دیا انہوں نے لو ٹربیونل میں کہ آپ دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں. ابھی اپیل کی ہے, لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ مجھے ایک تو اس کا کیا اس کا ہو سکتا ہے اور کب تک مجھے اس کا اپیل کا جواب آئے گا. دیکھیں یہ بتانا obviously میرے لیے تھوڑا مشکل ہے کہ کیا ہوگا آپ کے کیس میں, چونکہ مجھے نہیں پتا کہ ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن کس وجہ سے ریفیوز کی تھی. فرسٹ ایئر نے پہلے ڈیسیژن میں کیا کہا, اپر ٹربیونل نے کیا کہا, اور اب پرسائزلی کن گراؤنڈز پہ آپ کی اپیل ڈسمس ہوئی ہے. اگر آپ نے اپر ٹربیونل میں اپیل کیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا بات لکھی ہے اس اپیل میں. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا سارا پیپر ورک لے کے کسی سلسٹر کے پاس جائیں
جو آپ کو پیپر ورک دیکھ کے سارے سرکمسٹانسز کی روشنی میں آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے اور جو آپ نے اپیل کر رکھی ہے تو اس کے کتنے چانسز ہیں سکسیسفل ہونے کے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. السلام علیکم صاحب, زبیر بات کر رہا ہوں لندن سے. وعلیکم السلام زبیر. میرا ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی سنا ہے کہ جو 10 ایئرس کا رول ہے جو آپ لیگلی اس کنٹری میں رہتے ہیں اور پھر آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے, تو کیا یہ فنش کر دیا گیا ہے یا اس کو کرنے میں یا کوئی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ رول ابھی بھی ہے. رول یہی کہتا ہے کہ اگر آپ 10 سال تک یہاں کنٹینیوسلی لافلی رہیں گے تو آپ کو انڈیفینٹ ملے گا. ایسی پروپوزل ضرور تھی کہ اس جو رول ہے اس کی آپریشن تھوڑا اس کی آپریشن کو تھوڑا ریسٹرکٹ کر دیا جائے. یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں آتا ہے تو اگر وہ اپنا کورس یہاں کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس اسٹوڈنٹ کو واپس جانا پڑے گا, اور وہاں سے اگر وہ دوبارہ آگے نیا کورس کرنا چاہتا ہے تو نیا ویزا لے کے آنا پڑے گا. اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہاں کنٹینیوسلی 10 سال تک نہیں رہ سکے گا اور انڈیفینٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے گا. لیکن فی الحال قانون یہی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی لافلی 10 سال تک UK میں رہتے ہیں تو آپ انٹائٹل ہیں کہ آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. میں نے نا اپنی بیٹی کی شادی کی تھی جنوری میں, تو میں نکاح کر کے واپس آ گئی تھی. تو میں نے کہا کہ ان کو 2 سال تک ہم پھر رخصتی کر دیں گے. تو لڑکا نا اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ گیا ادھر نا, نکاح کے بعد ادھر آ گیا. تو پھر ہم نے یہاں پہ اس کو رجسٹریشن کرا دی اور پھر میں پاکستان سے اس کی رخصتی کر کے آ گئی. وہ ملٹیپل ویزے پہ تھا 9 مہینے کے نا, اسٹوڈنٹ ویزے پہ. تو اب مجھے بتائیں کہ میرے لیے بیسٹ وے کیا ہے, کیونکہ میں نے رجسٹریشن کرا دی ہے. لڑکی جاب نہیں ابھی کرتی, لڑکی برٹش ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ نے UK میں شادی رجسٹر کروا دی ہے ابھی؟ UK میں بھی شادی رجسٹر کرا دی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں بالکل آپ کے جو سن ان لا ہے وہ اپلیکیشن کر سکتا ہے اسپاؤس ویزے کے لیے UK میں رہتے ہوئے. ان کو پہلی بات تو یہ کہ اب جو انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے وہ ان کو پاس کرنا پڑے گا. دوسری بات انہیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑے گی کہ ان کی شادی ہو چکی ہے. اگر آپ کہہ رہی ہیں شادی رجسٹر ہو چکی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ان کی میرج سبسسٹنگ ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہسبینڈ وائف کی انٹینشن یہی ہے کہ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف رہیں گے. اس کے لیے فارم میں کچھ کویسچنس ہومس والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ملے کب تھے, آپ کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آپ کی آگے کی انٹینشن کیا ہے. اور جو آخری اور سب سے اہم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کپل کے پاس اتنے مینز ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پبلک فنڈز لیے بغیر مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکیں. اب اگر آپ کی بیٹی وائی کام نہیں کرتی تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو بھی فل ٹائم کام کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی کہ جو مینٹیننس اور اکاموڈیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سیٹسفائی ہو سکے. اگر آپ کی بیٹی کچھ عرصے میں کام شروع کر دیتی ہیں پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر وہ کام نہیں کرتی تو پھر کوئی تھرڈ پارٹی ان کو اگر یہ انڈرٹیکنگ دے, جیسے آپ اگر کام کرتی ہیں یا آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ آپ کپل کو مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکتی ہیں, تو آپ ایک انڈرٹیکنگ دے سکتی ہیں. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں اس کپل کو میں فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہوں اور میں آگے بھی سپورٹ کرتی رہوں گی اور میں رسپانسیبل ہوں گی ان کی مینٹیننس کے لیے. اور اگر آپ اکاموڈیشن بھی پرووائڈ کرتی ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ رسپانسیبل ہوں گی ان کی اکاموڈیشن کے لیے. تو اگر ہوم آفس سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ جو تھرڈ پارٹی سپورٹ ہے وہ ریلائبل ہے, بے شک آپ کی بیٹی کام نہیں کرتی, آپ کے جو سن ان لا ہیں ان کو اسپاؤس ویزا مل جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ میں ہمارے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں پاکستان سے. ٹھیک ہے. اور وہ فل ٹائم ایجوکیشن میں اسٹڈی کر رہا ہے یونیورسٹی میں, پارٹ ٹائم کام کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا would he be able to apply himself یا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اور لڑکی کے لیے وہاں انگلش کا کہتے ہیں کورس کرنا پڑتا ہے وہ وہاں سے. ٹھیک ہے, دیکھیں شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, شادی تو کسی وقت کر سکتے ہیں. اب شادی کے بعد آپ اس کی وائف کو اسپاؤس ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا, اس کے لیے سب سے پہلے تو جو لڑکی ہے جو وائف ہے اس کو ایک انگلش لینگویج کا کورس ہے وہ پاس کرنا پڑے گا. دوسری یہ جیسے میں پہلے کالر کو بتا رہا تھا یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے. تیسری یہ کہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہسبینڈ اینڈ وائف رہیں گے اور شادی میرج جو ہے وہ سبسسٹنگ ہے. اور آخری یہ کہ کپل کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں پبلک فنڈز لیے بغیر. اب اگر آپ کا جو بیٹا ہے وہ فل ٹائم کام نہیں کرتا, صرف پارٹ ٹائم کام کرتا ہے, تو پھر شاید آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے کہ آپ یہ مینٹیننس کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کالر کو بتایا
اگر آپ ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں یا کوئی تھرڈ پارٹی انڈرٹیکنگ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ رسپانسیبل ہوگا کپل کے میٹرنس اکاموڈیشن کے لیے، اور اگر وہ تھرڈ پارٹی انڈرٹیکنگ ریلائبل ہے تو تب بھی آپ کے بیٹے کی جو وائف ہے اس کو ویزا مل جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو ہیلو. اوکے، مجھے ابھی میرے پروڈیوسر نے بتایا کہ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کو ہے. ناظرین ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا. جو لوگ فون کرنے کی کوشش کرتے رہے اور جن سے بات نہیں ہو سکی ان سے معذرت. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ سنڈے کو آپ کی زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز لے سکوں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ بائے اینڈ آل دا بیسٹ.